بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ علی الصبح اس بڑھیا کے بیٹے نے بھاگم بھاگ عبد الرحمن بن محمد اشعث کو امام مسلم نے اپنے گھر میں موجودگی کی اطلاع جا پہنچائی، جس نے اپنے والد سے ابن زیاد کے دربار میں سرگوشی کی۔ عبد الرحمن کا باپ اس وقت ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تم سے کیا کہا گیا ہے؟ تو اس نے مسلم بن عقیل کی خبر کے بارے میں بتا دیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے اس کو پہلو میں ہلکا سا ٹھوکا دیا اور اسے کہا کہ اٹھو، اسے ابھی میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث مخرومی، جو کہ ایک پولیس افیسر تھا، اس کو 70-80 آدمیوں کے ساتھ عبد الرحمن اور محمد بن اشعث کے ہمراہ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ حضرت مسلم کو اس وقت خبر ہوئی جب اس مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور 3 بار انہیں مکان سے باہر دھکیلا، مگر آپ کے اوپر اور نیچے کی دونوں ہونٹ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پتھر برسانے لگے اور آگ کے گولے اندر پھینکے، جس سے آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اس لیے آپ تلوار لے کر باہر آ گئے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن آپ سے امان اور پناہ دینے کا عہدہ کیا اور اس طرح سے آپ کو گرفتار کرنا آسان ہو گیا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے ایک خنجر لے آئے۔ اب آپ کی ملکیت میں سوائے آپ کی ذات کے اور کوئی چیز باقی نہ تھی۔ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ سوچ کر کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلمہ نے کہا کہ جس چیز کے طلبگار ہو، اس کے طلبگاروں پر جب کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ رویا نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا، باخدا میں اپنے لیے نہیں روتا اور نہ ہی اپنی موت پر روتا ہوں، بلکہ میں تو حضرت امام حسین اور آل امام کے لیے روتا ہوں۔ پھر آپ محمد بن شعیث کے طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا خیال ہے کہ تم مجھے پناہ دینے کا عہد پورا نہ کر سکو گے۔ کیا تم بھلائی کر سکتے ہو کہ میری طرف سے امام حسین کی طرف کسی آدمی کو بھیج دو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ گزشتہ کل یا آج اپنے اہل و عیال کے ساتھ تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہے، قاصد انہیں جا کر کہے کہ مجھے ابن عقیل نے بھیجا ہے، جو کہ قوم کے ہاتھوں گرفتار ہے اور جو معلوم نہیں صبح یا شام کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کو بھی دھوکہ دیں۔ یہ آپ کے والد کی وہی اصحاب ہیں جو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ ان کی طبی موت کی صورت میں واقع ہوتا، خواہ ان کے قتل کی صورت میں۔ اہل کوفہ نے آپ سے اور مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے اور دروغوں کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اس پر ابن شعث نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ ابن شعث نے وہ ساری باتیں جو حضرت مسلم بن عقیل نے کہی تھی ایک خط میں لکھ کر ایک شخص کو سواری کا جانور اور اہل و عیال کا خرچ دے کر روانہ کر دیا۔ وہ شخص کوفہ روانہ ہو کر 4 راتوں کی مسافت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ انہیں حضرت مسلم بن عقیل کا خط دیا اور سارے حالات گوش گزار کیے۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا، جو مقدر ہو چکا ہے وہ نازل ہو کر رہے گا۔ ہمارا اور ہمارے حمایتیوں کا فیصلہ خدا کے حضور ہوگا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل زخمی حالت میں اور خون آلود چہرے اور لباس کے ساتھ تنسا لب گورنر ہاؤس پہنچے تو وہاں امرا اور کچھ دوسرے لوگ بھی ابن زیاد سے ملنے کے لیے اجازت کے منتظر تھے، جن سے حضرت مسلم بن عقیل کی جان پہچان تھی۔ وہاں ایک طرف ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا پڑا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس میں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پہلے
تو اس مٹکے کا پانی نہیں پی سکے گا۔ آپ نے اسے کہا کہ کھولتا ہوا پانی پینے اور ہمیشہ کے لیے بھڑکتی آگ میں داخل ہونے کا تو زیادہ حقدار ہے۔ آپ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس پر عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط نے اپنے غلام کو بھیج کر گھر سے ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ منگوا لیا۔ عمارہ کا غلام پانی بھر بھر کے آپ کو دینے لگا، مگر 3 بار کی کوشش کے باوجود آپ پانی حلق سے نیچے نہ اتار سکے، کیونکہ اس میں چہرے کا خون مل جاتا۔ کافی کوشش کے بعد آپ نے پانی پیا تو پانی کا پیالہ ہٹاتے ہی آپ کے سامنے کے 2 دانت نیچے گر گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، رزق کے مقسوم میں سے پانی پینا ابھی میرے لیے باقی تھا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے سلام نہ کیا۔ دربان نے پوچھا، کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا، نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا نہیں تو اسے سلام کرنے کی اور بہت سے مواقع پڑے گی۔